امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کی جانب سے پروقار استقبال کیا گیا۔ ٹرمپ کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات میں تجارت اور عالمی معیشت پر گفتگو اہمیت کی حامل رہے گی۔ امریکی صدر نے چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو واضح کیا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے لیے امریکہ کو چین کی مدد کی ضرورت نہیں، یا تو ایران درست فیصلہ کرے گا یا پھر امریکہ خود معاملہ مکمل کرے گا۔ ٹرمپ نے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں بہترین قرار دی، کہا کہ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان شاندار شخصیات ہیں۔ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوگی تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی اور حصص بازار مزید اوپر جائیں گے۔ چین کی پاکستان سے ایران امریکہ ثالثی تیز کرنے کی درخواست، آبنہ ہرمز کھلوانے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، پائیدار امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ آبنہ ہرمز میں معمول کے بحری آمد و رفت یقینی بنانے کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہے۔ ایران سے دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے، اس سے پہلے کہ جارح قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور حکومت کے گڑھے میں دھکیل دے۔ امریکہ اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر جو جنگ مسلط کی، یہ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اس وقت اور آنے والے دور میں اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔ ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں تقسیم اعزازات کی تقریب۔ خدمات عامہ کے شعبے میں عرفان الحق صدیقی مرحوم کے لیے نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ ادب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر عطا اللہ حق قاسمی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ شعبہ صحافت میں گرہ قدر خدمات پر سینئر صحافی احتشام الحق اور شاہد افریدی کو کھیل کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ جمہوریت کے لیے گرہ قدر خدمات پر نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کو نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری کو ہلال امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، چاہے وہ مشرقی سرحد ہے یا مغربی سرحد ہے، ایک ہی دشمن وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کابل ہندوتوا کی جنگ لڑ رہا ہے، بات نہیں مانیں گے تو کھلی جنگ ہوگی۔ دلی اور افغانستان میں کوئی فرق نہیں، چاہے مشرقی سرحد ہو یا مغربی، اس وقت دونوں سرحدوں پر ایک ہی دشمن بیٹھا ہے۔ کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ جو دلی کے ساتھ کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ کابل ہمیں دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کرا رہا۔ افغان طالبان سے 3 بار بات چیت کر کے دیکھ لی، قطر، سعودی عرب اور ترکیہ نے بھی مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، پہلگام واقعے کی تحقیقات کیے بغیر پاکستان پر الزام عائد کیا گیا۔ دہشت گردی بھارت کا داخلی معاملہ ہے۔ وزیر اطلاعات اتتارڑ کہتے ہیں کہ داخلی مسائل کو خارجی اور خارجی مسائل کو داخلی رنگ دینا بھارت کا وتیرہ ہے۔ ایسا ملک پاکستان پر الزام لگا رہا ہے جو خود کینیڈا اور دیگر ملکوں میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ کہہ دیا ہے، ہم نے سیکرٹری انٹیریئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کس کو سپلائی کر رہی تھی، اور جو سپلائرز ہیں چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، ٹھیک ہے، پولیس والا ہو، سول سرونٹ ہو، کوئی اسٹوڈنٹ ہو، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے منشیات فروش انمول اور پنکی کیس کا نوٹس لے لیا۔ ڈی جی اے این ایف کو اجلاس طلب کر لیا۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ بتایا جائے انمول اور پنکی کس کس کو ڈرگ سپلائی کر رہی تھی، ایک بار ریکارڈ آ جائے ان تمام لوگوں کا ٹیسٹ کراؤں گا جن کو منشیات سپلائی ہوئی۔ سینیٹر فیصل سلیم رحمان نے کہا کہ خود کو رضاکارانہ طور پر سب سے پہلے منشیات کے ٹیسٹ کے لیے پیش کروں گا۔
کوکین کوئن انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ گزشتہ روز عدالت نے ملزمہ کے جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی تھی۔ پنکی کی گرفتاری سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ پنکی کو خفیہ ایجنسی نے 1 ہفتے قبل لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن سے گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ کو ڈیوائس لوکیٹر کے ذریعے ٹریس کیا گیا۔ ملزمہ کے گھر سے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد ہوئی، جبکہ وہ لاہور میں کرائے کے گھر میں خود منشیات تیار کرتی تھی۔ انمول اور پنکی نے ایک سابق پولیس انسپکٹر سے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ تحقیقات کے مطابق ملزمہ کا منشیات سپلائی نیٹ ورک کراچی میں سرگرم تھا، جبکہ لاہور میں اس کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ انمول عرف پنکی کا ایک اور آڈیو پیغام سامنے آ گیا۔ انمول عرف پنکی کو گرفتاری سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا۔ پنکی نے گرفتاری سے قبل جانشین مقرر کیا اور آڈیو میسج کے ذریعے تمام کلائنٹس کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب BNF نے ہائی پروفائل منشیات گینگ کے سرغنہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا۔ ملزمہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مقدمات میں نامزد ہے۔ ملزمہ کے خلاف پہلا مقدمہ 1 ستمبر 2019 کو درج کیا گیا تھا۔ پنکی کی ہدایت پر منشیات سپلائی کیے جانے کا انکشاف ہوا، جبکہ ANF نے کورنگی بلال چورنگی سے 2 کارندوں کو گرفتار کیا۔ انمول عرف پنکی سے قتل کی تفتیش بھی ہوگی۔ ملزمہ کے خلاف بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ سامنے آ گیا۔ مقدمہ شہری محمد شیر کی مدعیت میں 7 مئی کو درج کیا گیا تھا۔ ادھر پنکی کی گرفتاری کے معاملے پر ایڈیشنل IG کراچی نے 2 الگ الگ تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ DIG ساؤتھ زون کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم سنگین مقدمات کی تفتیش کرے گی۔ ٹیم مقدمات کی روزانہ نگرانی اور شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کی پابند ہوگی۔ ڈرگ ڈیلر پنکی پر گزشتہ 5-6 سالوں میں کئی مقدمات بنے ہیں۔ ملزمہ پولیس کو مطلوب تھی۔ کوکین ڈیلر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ضیاء لنجار نے بول نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں، یہ بطور وزیر داخلہ سندھ میرے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے۔ سینئر افسران پر مشتمل JIT بنا رہے ہیں، اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ٹرمپ اور UAE کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اماراتی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں ٹرمپ اور شیخ محمد بن زید نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، خطے کے مختلف امور کا جائزہ لیا۔ اسٹریٹجک تعاون پر بات چیت ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔